أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا موضوع اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا اصول فقہ کا ٹاپک الخاص ہے۔ یہ ویڈیو میں ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جنہوں نے کووڈ-19 کی وجہ سے باقاعدہ کلاسز نہیں لی، سکپ ہو گیا، یا پھر وہ دوست جو چاہتے ہیں کہ اختصار کے ساتھ ہو اور ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے تاکہ ہم پیپر کے اندر لکھ کر اس سے اچھے نمبر حاصل کریں۔ تو ان دوستوں کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، نہایت اختصار کے ساتھ ہے۔ اگر مزید اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو بکس میں آپ کو مل جائے گی، لیکن پیپر کے مطابق نہایت اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو آئے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ خاص کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ خاص الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد کل تخصیص جنس انسان تخصیص، مثال کے طور پر دوسری مثال تخصیص الفرد زید اور تخصیص نوعی رجل اور امرأۃ۔ تو یہ اس کی تعریف ہے۔ اردو میں اس کی جو تعریف کی جاتی ہے، خاص وہ لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے اور مسمى معلوم کے لیے متعین کیا جائے۔ آسان لفظ میں اصطلاحی تعریف، خاص وہ لفظ ہے جو ایک منفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، متعین کیا گیا ہو۔ تو آئیے اب خاص کا حکم کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ خاص پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خاص کے مقابلے میں خبر واحدیہ قیاس آ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اگر خاص کے مقابلے میں خبر واحدیہ قیاس آ جائے تو دیکھیں گے کہ ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے تو جمع کیا جائے گا۔ اگر جمع کرنا ممکن نہیں ہے تو ان کو ترک کر کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور خاص پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ تو آئیے قرآن پاک سے کی پہلی مثال وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثہ قروء۔ تو یہاں پر اس آیہ کریمہ میں جو ثلاثہ کا لفظ ہے وہ 3 کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ وہ مرد جو ہے عورت کو جب طلاق دے دے تو اسے 3 قروء تک اس کی عدت بیان ہوئی۔ تو احناف کے نزدیک یہ خاص کا جو لفظ ہے اس ثلاثہ جو ہے وہ خاص ہے، لہذا اس سے مراد 3 ہے۔ یہ 3 کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ یہ 2.5 سے مراد ہے نہ اس سے 3.5 مراد ہے، یعنی 3 سے نہ کم نہ 3 سے زیادہ ہے۔ تو آگے جو قروء کا لفظ استعمال ہوا آیہ کریمہ کے اندر، احناف جو ہیں اس سے مراد جو ہے وہ حیض لیتے ہیں اور امام شافعی اس سے مراد جو ہے وہ طہر لیتے ہیں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طہر ہے، لہٰذا جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 طہر ہوگی۔ تو اب یہ کہ اگر 3 طہر مراد لیا جائے تو پھر جس طہر کے اندر بیوی کو طلاق ہوئی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ طہر اس کے اندر عدت کے اندر شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو وہ طہر طلاق کی عدت کے اندر شمار کیا جائے تو ممکن ہے کہ طہر کا کچھ حصہ گزر گیا ہو جب عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی، تو یوں جو ہے 3 طہر مکمل اس کی عدت نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی۔ اور اگر اس طہر کو ترک کر کے آگے والے نئے 3 طہر مراد لے لیے جائیں تو یہ 3 سے زیادہ عدت ہو جائے گی۔ تو یوں جو ہے لفظ خاص پر عمل کرنا ممکن نہ رہے گا۔ تو اسی لیے احناف جو ہیں وہ اس سے مراد جو ہے قروء سے مراد جو ہے وہ حیض لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو جس طہر کے اندر طلاق ہوئی ہے اس سے آگے والے 3 حیض جو ہیں وہ اس کی مدت قرار پائے گی۔ تو دوسری مثال جو اسی سلسلے میں ہے وہ بیان ہوتی ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ جو ہم نے عورتوں کے اوپر حق شرعی ہے، مہر ہے، وہ جو فرض کیا ہے وہ متعین کر دیا ہے فی ازواجہم، ان کی عورتوں پر۔ تو فرضنا کا لفظ جو ہے وہ خاص ہے، جس کے اندر حق مہر جو ہے وہ شرعی حق جو ہے اس کا تعین کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا خبر واحد یا قیاس اگر
خاص کے مقابلے میں آئیں گے تو ترک کر دیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ من جانب اللہ جو حق مہر ہے وہ شرعاً 10 درہم، کم از کم 10 درہم جو ہے وہ ہوگا۔ اگر 10 درہم سے کم ہو جائے تو وہ نکاح اور جو حق مہر ہے وہ ہونا درست نہیں ہوگا۔ امام شافعی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حق مہر جو ہے جو نکاح ہے یہ بھی عقد مالی کی طرح ہے، لہذا جس طرح دو فریقین جب بیع کرتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، ایک بیچتا ہے، تو جس بھی رقم کے اوپر وہ راضی ہو جاتے ہیں لہذا وہی متعین کر دی جاتی ہے، لہذا یہ بھی عقد مالی ہے۔ تو جہاں پر میاں بیوی راضی ہو جائیں، وہ 10 سے کم ہو یا زیادہ، تو وہ متعین کر دی جائے گی۔ تو احناف جو ہیں اس پر کہتے ہیں کہ یہ آپ جو قیاس کر رہے ہیں عقد مالی کے اوپر، اس کے اندر اور خبریں اور جو ہے ہمارا خاص قرآن کا حکم ہے اس پر عمل کرنا، اس میں تطبیق دینا ممکن نہیں ہے، لہذا ہم اس قیاس کو ترک کر دیں گے اور قرآن کے حکم خاص پر عمل کیا جائے گا۔ تیسری مثال حتی تنکیح زوجن غیرہ، تو یہاں پر جو احناف ہیں، یہ تنکیح کا لفظ جو ہے وہ خاص ہے۔ احناف کہتے ہیں جو عورت ہے، لڑکی ہے، جو بالغہ عورت ہے وہ اپنے شوہر کی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بالغہ عورت جو ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی۔ اس پر یہ دلیل دیتے ہیں امام شافعی، وہ کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے تو اس کا نکاح جو ہے باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ احناف استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آیہ کریمہ اس میں تنکیح کا جو لفظ ہے، جو صیغہ ہے وہ مؤنث کا ہے اور اس کی نسبت، نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ جب نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے تو اس کو حق دے دیا گیا ہے، لہٰذا جو بالغہ عورت ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرتی ہے تو نکاح درست ہو جائے گا، لیکن جو رہا معاملہ نابالغہ عورت کا تو اس کا نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نابالغہ لڑکی جو ہے اس کا کوئی بھی تصرف شرع کے اندر معتبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی عقل ابھی کامل نہیں ہے۔ اور پھر احناف کی دوسری دلیل دیتے ہیں کہ جو آپ نے یہ جس خبر واحد سے استدلال کرتے ہیں اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور ان کا خود کا عمل اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنی بھتیجی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ان کے والد کی عدم موجودگی کے اندر ان کی اجازت سے بغیر کر دی تھی، تو لہذا یہاں پر متفرق، اس وجہ سے اسی بنا پر متفرق مسائل بھی نکلتے ہیں۔ جو امام ابو حنیفہ ہیں، احناف ہیں، ان کے نزدیک جو ہے خبر واحد اور قیاس کو ترک کر کے قرآن پاک کے حکم خاص پر عمل کیا جائے گا۔ تو متفرق جو مسائل ہیں ان میں سے چند یہ کہ احناف جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر بالغہ عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے تو اس کا شادی ہو جائے گی، لہٰذا وہ جو ہے وہ اس پر وطی بھی حلال ہو جائے گی، مرد پر نان و نفقہ بھی لازم آ جائے گا۔ اگر مرد جو ہے اسے طلاق دیتا ہے تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی، اور اگر 3 طلاقیں دیتا ہے تو حلالہ کے بغیر عورت جائز نہ ہوگی۔ امام شافعی جو ہیں وہ چونکہ اس نکاح کو اولاً شروع سے ہی درست نہیں قرار دیتے، لہٰذا جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر جو ہے اس کے بعد وطی کا جائز ہونا اور طلاق کا معاملہ جو ہے اور نان و نفقہ جائز وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو خاص قرآن کے حکم خاص کے اوپر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے اختصار کے ساتھ اسے بیان کر دیا۔ اگر پھر بھی کسی کو ضرورت ہو، کوئی ایسا سوال جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کوئی الجھن ہو، تو آپ کمنٹ میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں اس کا جواب دوں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ خود کا اور امت مصطفیٰ کا بہت سے خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔